اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ کتاب المراجعات کا ترجمہ مذہب حق مذہب اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ توفیق برقرار رہے۔ ایک عظیم خدمت خداوند عالم کی جانب سے خدمت کرنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ توفیق مسلسل جاری و ساری رہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے رہیے گا۔ ایک بڑا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور چونکہ ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم بعین ہی ان الفاظ کو کبھی کبھی بیان نہیں کر سکتے جو تحریر ہیں، اس لیے ہم ان سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر ویسے ہی دوسرے الفاظ کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں جینے کے لیے یقیناً کبھی کبھی ان باتوں کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے جو دل و دماغ کو پسند نہیں ہے، مگر ناپسندیدگی کا بھی اظہار نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو پیج نمبر 301 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ احادیث جس میں شرف الدین موسوی صاحب نے یہ تحریر کیا تھا سلیم البشری صاحب کے 23ویں خط کے جواب میں کہ ہم 40 احادیث وہ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت پر نص ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو الحمدللہ تقریباً 34 حدیث تک آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھی۔ 35ویں حدیث سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور پیج نمبر 301 تک کی بات آپ کی خدمت میں پہنچا دی تھی۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے 35ویں حدیث میں، اے علی تم میں عیسیٰ سے مشابہت ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ کو دشمن رکھا اور دشمنی میں اتنے بڑھے کہ انہوں نے ان کی ماں پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے انہیں دوست رکھا اور اتنا غلو کیا کہ اس منزل پر پہنچا دیا جس پر فائز نہیں ہے، یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حدیث نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، سابقین 3 ہیں، ایک تو وہ جس نے موسیٰ کی طرف سبقت کی، یعنی یوشع بن نون جو سب سے پہلے موسیٰ پر ایمان لائے، دوسرے وہ جنہوں نے عیسیٰ کی طرف سبقت کی، یعنی جناب یاسین صاحب یاسین، تیسرے میری طرف سبقت کرنے والا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ حدیث نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، صدیق 3 ہیں، حبیب نجار، مومن آل فرعون، یاسین جنہوں نے کہا تھا کہ اے قوم والو مرسلین کی اطاعت کرو، اور دوسرے حزقیل مومن آل فرعون جنہوں نے کہا تھا کہ کیا تم کسی شخص کو صرف یہ کہنے پر قتل کر ڈالو گے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور تیسرے علی ابن ابی طالب، اور وہ تینوں میں افضل ہیں۔ حدیث نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، میری امت میرے بعد تم سے بے وفائی کرے گی اور تم میرے ہی دین پر زندہ رہو گے اور میری ہی سنت پر رہتے ہوئے قتل کیے جاؤ گے۔ جس نے تمہیں محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور یہ تمہاری داڑھی تمہارے ہی خون سے خضاب کر دی جائے گی، تمہارے ہی خون سے رنگین ہوگی۔ اور امیر المومنین سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نے مجھے آگہی دی تھی امت اسلامیہ رسول اللہ کے بعد مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہیں بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حضرت علی نے پوچھا کہ میرا دین محفوظ رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں،
تم میں ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن کی تعویل کے متعلق اس طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے اس کی تنزیل کے متعلق قتال کیا ہے۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے، ان میں سے ابو بکر و عمر بھی تھے۔ ابو بکر نے پوچھا وہ شخص میں ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر نے بھی پوچھا میں ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ لیکن وہ جو جوتیاں ٹاکنے والا یعنی حضرت علی جو اس وقت آپ کی نالائن مبارک درست کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہم حضرت علی کے پاس آئے اور یہ خوشخبری سنائی تو حضرت علی اپنے کام میں اسی طرح مشغول رہے، گردن بھی نہ اٹھائی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیغمبر سے پہلے ہی سن چکے تھے۔ اس جیسی ایک اور حدیث ابو ایوب انصاری کی بھی ہے خلافت عمر کے باب میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو بیعت توڑنے والوں اور جادہ اعتدال سے باہر نکل جانے والوں اور دین سے خارج ہو جانے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث جناب عمار سے منقول ہے جس میں یہ جملہ ہے یا علی سا قتلتک الفئۃ الباغیہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی ان قریب تمہیں باغی گروہ سے جنگ کرو گے اور تم حق پر ہوگے، اس دن جو بھی تمہاری مدد نہ کرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ جناب ابو ذر کی حدیث ہے کہ جس میں یہ جملہ ہے والذی نفسی بیدہ ان فیک رجلا، حضرت نے فرمایا قسم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو میرے بعد لوگوں سے تعویل قرآن میں قتال کرے گا جیسا کہ میں نے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کے اس تنزیل پر قتال کیا ہے۔ اور محمد بن عبداللہ بن ابی رافع نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اے ابو رافع میرے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو علی سے جنگ کرے گی اور جو ان لوگوں سے جہاد کرے اس کا خدا پر حق ہے۔ جو شخص ہاتھ سے جہاد نہ کر سکے وہ زبان سے جہاد کرے اور جو زبان سے جہاد نہ کر سکے وہ دل سے جہاد کرے۔ اخذر انصاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا انا اقاتل علی تنزیل القرآن علی یقاتل علی تعویل، میں تنزیل قرآن کے متعلق قتال کرتا ہوں اور علی تعویل قرآن کے متعلق قتال کریں گے۔ حدیث نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں اے علی میں تم سے باسبب نبوت بڑھ گیا، میرے بعد باب نبوت بند ہے اور تم لوگوں سے 7 چیزوں میں فوقیت رکھتے ہیں۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانے والے ہو، سب سے زیادہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو اور رعیت میں سب سے زیادہ انصاف برتنے والے ہو اور قضیوں میں تم سب سے زیادہ بالغ النظر ہو، بلحاظ فضل و شرف خدا کے نزدیک تم ہی سب سے عظیم تر ہو۔ اور ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہیں 7 ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ کوئی شخص بھی ان میں سے کسی چیز میں تمہارے مقابلے پر آمادہ نہ ہوگا۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانے والے ہو، سب سے زیادہ خدا کے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو، سب سے زیادہ امور خداوندی کو درست کرنے والے ہو، رعیت پر سب سے زیادہ مہربان، مقدمات میں سب سے زیادہ علم کے حامل اور خدا کے نزدیک بلحاظ فضل و شرف سب سے زیادہ عظیم ہو۔ کہاں تک لکھا جائے یہ 40 حدیثیں درج کی گئی ہیں، یعنی یہ 40 حدیثیں فقط وہ ہیں جو ان کی خواہش یعنی سلیم البشری صاحب کی خواہش پر تاکہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کی خلافت پر کیا کیا دلائل پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی جانب سے یہ دلائل ہیں، تو اس سلسلے میں 40 احادیث کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں 40 احادیث بھیج دیتے ہیں جو آپ جیسے عالم کے لیے یقیناً کافی سرمایہ ہو جائے گا۔ اب یہ 40 احادیث تحریر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہاں تک لکھا جائے یہ 40 حدیثیں درج کی گئی ہیں، ان جیسی بے حد و حساب حدیثیں سنن و صحاح میں موجود ہیں، سب کی سب اجتماعی طور پر ایک ہی
مطلب پر دلالت کرتی ہے، اور ان سب کا ماحصل بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین بعد رسول اللہ اس امت میں ثانی رسول تھے، اس امت پر بعد رسول انہیں وہی حکومت و اقتدار حاصل ہے جو خود رسول اللہ کو اپنی زندگی میں حاصل تھا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو معنن متواتر ہیں، ایک ہی مقصود ہے سب کا، اگرچہ لفظاً متواتر نہیں ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہی آپ کے لیے مکمل حجت ہوں گی۔ یہاں تک گفتگو 301 سے شروع ہو کے پیج نمبر 310 تک پہنچ گئی ہے، اور وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ الحمدللہ کل آپ کی خدمت میں گفتگو پیج نمبر 311 سے شروع ہوگی، اور امیر المومنین کے فضائل کا اس نے یعنی مد مقابل نے امیر المومنین کے فضائل کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، یہ کل کا موضوع آپ کی خدمت میں رہے گا۔ ان کا اقرار 25ویں خط کی صورت میں آتا ہے، تو کل آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں بات کریں گے، اور یہ پھر وہی گزارش کہ اس عظیم کام میں ہماری مدد کیجئے، اور صرف ایک مختصر سی اور چھوٹی سی مدد یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ یوں ہی حاضر و ناظر رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔